سورہ بحرین اور جہاں جہاں مومنین اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کی کامیابی کے لیے سورہ الحمد کی تلاوت. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن. الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت مودود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد. واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین صاحب العصر والزمان خلیفۃ الرحمن امام الانس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طابت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات پڑھیے. آیات طیبہ کے عنوان سے ہونے والی ہماری چوتھی کڑی ہے. کل میں نے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب جو بتائی تھی تفسیر فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طیبہ کی تفسیر. جو بھی نیک عمل کرے گا، نیک عمل سے مراد گیون ایبلٹی، اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار لائے گا بھرپور. مگر اس کا یہ سب کام اگر ایمان کے ذریعے سے ہوگا، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوگا، تو خدا اس کو حیات طیب سے جلائے گا.
یعنی نئی زندگی پاکیزہ زندگی سے اس کو جلائے گا اور ایسا اجر دے گا کہ اس کے عمل سے بھی بہتر ہوگا، چونکہ عطا پروردگار۔ مولا نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ حیات طیبہ سے مراد قناعت کی زندگی، قناعت یعنی کنٹینٹمنٹ کہتے ہیں، جتنی چادر ہے اتنے ہی پیر پھیلائیں، کسی کی کاپی نہ کریں، میری اپنی زندگی ہے، اور یہ خوف نہ رکھیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کو خوف کو نکال دیں، یہ دیکھیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اور جب اللہ سے محبت کریں گے تو یہ خوف نکلتے چلے جائے گا۔ تو اپنی زندگی کے ہر رخ میں قناعت ہونا چاہیے۔ قناعت بہت وسیع موضوع ہے۔ صبح کی نماز کے بعد دعا پڑھیے، رزق کے لیے بہت اچھی ہے، حفاظت کے لیے بہت اچھی ہے۔ یہ دعا مولا المومنین کی ہے، دعائے صباح، صاد بے الف ہے، صباح، صباح کے معنی فجر کو کہتے ہیں، سوا دعائے صبح، نماز فجر کے بعد پڑھی، قیامت کی دعا ہے، اور اس میں یہ ٹکڑا ہے، اللہم ادب نزق الخرق من بعظمت القنو، علی تجھ پہ ہزاروں جانیں قربان، جب تو بول دیتا ہے وہ حرف آخر، پھر ویسا کوئی بول نہیں سکتا۔ ہم لوگ انسانی فطرت ہے، آسان زندگی چاہتے ہیں، کوئی مشکل نہ ہو، فوراً ہی سب کچھ مل جائے، دنیا بھی ملے اور آخرت بھی مل جائے، مگر یہ دنیا مشکل کی جگہ ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، میں نے راحت رکھی ہی نہیں ہے، تم تلاش کیوں کر رہے ہو؟ جی ہم نے دنیا میں راحت رکھی ہی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں کہ وہ دولت مند، وہ کما رہا، وہ راحت میں، اس سے جا کے پوچھئے، اس سے بڑھ کر جا کے پوچھئے، اس سے بڑھ کر جا کے پوچھئے، ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی پرابلم ہے، اس لیے کہ یہ دنیا میں راحت کا نام نہیں ہے۔ ہاں سکون ہے اگر عبادت کرو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہمارے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں گے اگر اللہ کی تم عبادت کرو گے۔ اس میں یقیناً مجلس میں بیٹھیے، 1 گھنٹے کے بعد معلوم ہوگا کوئی سکون ہے، دولت ملی ہے، مگر یہی چیز اگر کہیں گندگی میں گزاری ہے، مووی دیکھیے، کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بوجھل ہو گیا ہے اور زیادہ وزن ہو گیا ہے نا بھی، تو یہ چیز یقینی ہے۔ مولا امیر المومنین سرکار کا بھی بہت مشہور جملہ ہے، اور اس جملے پہ بھی بہت کام کرنا ہے۔ مولا فرماتے ہیں، سرکار یہ فرماتے ہیں کہ الہی لا تکلنی الی نفسی ابدا، پروردگار میرے حال پہ مت چھوڑ دے، ایک لمحے کے لیے میرے حال پہ مت چھوڑ دے، یعنی مطلب ہے کہ مجھ پر امتحان کرتے جا، یعنی میری لگام کو تو تھامے رہے، میرے حال پہ مجھے مت چھوڑ۔ یہاں پر مولا نے یہ جملہ جو دعائے صباح میں فرمایا ہے، مجھ سے ایک مومن ملے دنیا کی اس گردش میں، بہت ہی اچھی جملہ کہا انہوں نے، مولانا میں ڈرتا ہوں دعائے صباح پڑھنے سے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا یہ جملہ، اللہم ادب، پروردگارہ تو میری تعدیب کر، مجھے ہنٹر لگا، مجھے کوڑے لگا۔ مولا فرما رہا ادب، ادب کے معنی تعدیب، بچے کو سیدھا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں ماں باپ؟ تعدیب کرے، تعدیب ضرورت نہیں ہے تماچے مارے، بلکہ ان کو کہتے ہیں یہ کیا کر دیا تو نے، یہ کیوں کیا ہے نا، تعدیب۔ اللہم ادب، پروردگارہ تو تعدیب کر۔ مولا نے یہاں پہ مثال دی، دیکھیں اچھی طرح سے، یہ جنگلی گھوڑے جو ہیں، جانتے ہیں نا گھوڑے، یہ سدھے ہوئے نہیں ہوتے، ان پر لگام لگانا آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ پھرتے ہیں، بہت جنگل میں پھرتے ہیں، وہ بہت تیز پھرتے ہیں، تو یہ لگام لگانا اس کا ہنر ہے۔ جو گھوڑے پالنے والے ہیں یہ لوگ سدھاتے ہیں، آہستہ 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 اس جنگلی گھوڑے کو سدھا کر کے لگام لگاتے ہیں۔ مولا فرماتے اللہم ادب نزق الخرق منی بعظمت القنو،
परवरदिगारा मेरे नफ्स का घोड़ा हाथ में नहीं आता, जिस जंगली घोड़ा जो है हाथ में आता नहीं है, सुधारने के लिए उसमें एक हुनर की ज़रूरत है। ये मेरा नफ्स का घोड़ा भी इधर उधर, मैं जो नहीं चाहता वही मांगता है। तू कहता है ये कर, मगर ये नफ्स कहता है कुछ और कर, मेरे कब्जे में आता ही नहीं है। परवरदिगारा इसको सुधा दे। काहे से सुधा? कनाअत की लगाम से सुधा। यानी अगर कोई लगाम लगाना है इंसान में, वो कनाअत, कंटेंटमेंट है। हमारी सारी इंसानियत की जो परेशानी है, हमारे पास कनाअत नहीं है। हर मर्तबा हिर्स ही हिर्स है। अब हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और हुआ, और हुआ, और हुआ। जब कुछ नहीं था, मालिक एक सूखी रोटी दे दे, खुदा ने कहा राज़िक़ हूं, ले ले। उसके बाद मालिक ये उतरती नहीं है, कुछ तेल भी चाहिए, ले ले, ये भी ले ले। अब जब खाने का अंदाज हुआ तो ब्रेकफास्ट का रंग अलग हो गया, दोपहर का लंच का रंग अलग हो गया, शाम का टेबल अलग हो गया। तो जगह तालिब हूँ, देखिए कहाँ पे पहले ख्वाहिश किया था सूखी रोटी, उसके बाद मालिक एक मोटा धाटा कपड़ा दे दे, एक लिबास छुपाने के लिए। खुदा ने कहा मैं सत्तारुल उयूब हूँ, ऐबों को छुपा देता हूँ, जिस्मों का छिपाना तो बहुत आसान है, मैं तो छिपा दूंगा, ले लिबास दिया। तो अब इतना लिबास कि माशा अल्लाह, खोले तो क्या पहने मालूम ही नहीं है जी। क्या हो गया ये? क्यों? पहले जो कहा था सूखी रोटी, पहले कहा था एक लिबास, इतना मिलने पर भी। उसके बाद मालिक एक कमरा दे दे, ये झोंपड़ी इसमें रहना नहीं होता, एक कमरा जिसमें मेरे छप्पर हो, आराम से गुजार सकूं। खुदा ने कहा ले ले। अब उसके बाद बड़ा आया तो एक घर हो गया, का बेटी के लिए भी चाहिए, बेटे के लिए चाहिए, ज़रा सा और मेहमान, और ज़रा सा बड़ा घर चाहिए। मेहमान भी तो घर में आते हैं, हालांकि कभी खुदा के फल से मेहमान आया नहीं, मेहमान के नाम पे कमरा बना ज़रूर जी, बन गया। अब ये इंसान की ये क्यों चीज़ बढ़ रही है, मौला उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। एक है मरज, एक है मरज की वजह। वजूहात मरज क्या है? पहले क्या करते थे, मरज के लिए इलाज को फौरन गोली देते थे। अब क्या कहते हैं, ना पहले मालूम करो मरज काहे से शुरू हुआ, ये बुखार जो आई है कैसे। पहले क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद दवा शुरू करते हैं। तो मरज के कॉज का जानना, इल्लत मरज का जानना ज़रूरी है। ये जो सूखी रोटी ख्वाहिश करने वाला इतना मिलने पर भी मुतमईन नहीं है, इसका हिर्स जो बढ़ रही है, ये मरज क्यों है? मौला ने फरमाया अगर कनात सीखा होता तो ये हिर्स का मरज नहीं आता था। चलो आज बढ़िया मोहम्मद। तो कोशिश हमें करना चाहिए पहले तो, अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप अच्छी ज़िंदगी बसर करने के ख्वाब मत देखिए, अच्छी ज़िंदगी बसर कीजिए, बेहतरीन अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा सब कुछ हो, इसमें कोई शक नहीं, इस्लाम ने रोका नहीं है। लेकिन ये बात याद रख लीजिए कि किसी मंजिल पर आपको सुकून मिलने वाला नहीं है। कौन सी चीज़ आपको सुकून दे सकती है? कनाअत। कनाअत कहते हैं बजट मैनेजमेंट। कनाअत का माने सिर्फ ये नहीं कि कनाअत के माने अपने पैसे को मैनेज करो, कितना देना है, कितना लेना है, और आइंदा कितना बचाना है। इस्लाम में हुक्म है कि आइंदा बचाने के लिए भी थोड़ा सा रखो। रेनी डेज आने वाले हैं, हालात ख़राब हो सकते हैं, क्या क्या होने वाला नहीं मालूम। आज के लिए इतना हो, इतना बाहर आइंदा के लिए, आइंदा नस्लों के लिए, आइंदा बच्चों के लिए इस्लाम ने सारी रहनुमाई की है। हमें मालूम नहीं है, ये हमारी बदबख्ती है। ये हमें पता नहीं है कि इस्लाम ने क्या कहा है, ये हमारी बदबख्ती है, मगर इस्लाम ने कोई चीज़ छोड़ा नहीं है। ये मरहले को ज़रा सा मैं दूसरे रुख पे ले जाना चाहता हूँ। है मेरे साथ आप? मैं थका हूँ लेकिन मेरे साथ रहे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। 7 अवालिम को बताना है मुझे आज से कल तक। उसके बाद प्योर जिंदगी आपको नजर आने लगेगी, जरा सा तहियात तैयबा का रुख नजर आने लगेगा। 7 अवालिम, अवालिम कहते हैं, आलम कहते हैं एक यूनिवर्स। दुनिया में कितने गैलेक्सीज हैं? बिलियंस गैलेक्सीज, कहकशां
پہلے کہتے تھے لاکھوں، اب کہتے ہیں کروڑوں اربوں. اور نہ صرف یہ کہ ختم ہو گیا بلکہ قرآن یہ کہتا ہے اور بن رہی ہے، ہر روز یونیورس بن رہی ہے، ایکسپینڈ ہو رہی ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی اور یونیورس جو ہے کائنات میں اضافہ ہو رہا. جس طرح سے یہ کائنات ہے اس کو 7 حصوں میں بتایا، 7 سماوات، 7 آسمان اور 7 زمینیں. یہ 7 زمان اس کو ممکن ہے کہ میٹیریلسٹک بنایا گیا ہو، یا ممکن ہے جو لوگ عرفان میں جانے والے ہیں، عارف کے عرفان کے میدان میں جانے والے ہیں، ان کی نگاہ میں یہ عالم نہیں ہے، بلکہ انسان کی وہ منزل ہے کہ ایک منزل کے بعد دوسری منزل، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی. اس کو کہتے ہیں عالم. ٹھیک ہے؟ کتنے عالم ہیں؟ انسان کامیاب ہوا ہے جو 7 عالم سے گزر جائے. 7 عالم سے گزرے گا تو عرش پہ پہنچ جائے گا. جب عرش پہ پہنچے گا تو اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا سوا وہ اور یہ. جب وہ نظر آئے گا تو اس کے پاس مادے کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، صرف جو اہمیت ہوگی اس کی محبت. تو وہ ہے پاک زندگی. کیا ہے وہ عالم؟ پہلا ہے بہت ہی نچلا عالم، عالم نباتی، عالم جمادی. جماد کہتے ہیں انانیمیٹ آبجیکٹ کو، یہ پتھر مٹی وغیرہ ہے، یہ عالم جماد ہے، ایک یونیورس ہے. اہمیت ہے، ضرورت ہے اس کی. ہم کو خدا نے کہاں سے پیدا کیا؟ من طین. خدا کہتا ہے مٹی سے. کہاں سے پیدا کیا؟ اسی مٹی سے. ٹھیک؟ تو وہاں سے نکلے، وہاں سے نکل کے کیا بنے ہم؟ یہ پہلا عالم ہوا. پہلا عالم کیا ہے؟ عالم جماد، انانیمیٹ آبجیکٹ. یہ انانیمیٹ آبجیکٹ ہے، پتھر مٹی وغیرہ، اس کو کہتے ہیں عالم جماد. اس سے نکل کر کے کیا بنے؟ عالم نبات. نبات کہتے ہیں ویجیٹیشنز کو، یہ گھاس پھوس وغیرہ. اب آیا یہ میوہ، آیا یہ کھا رہے ہیں، سیب کھا رہے ہیں، یہ انگور کھا رہے ہیں، یہ وغیرہ. یہ جو کھانے کے ساتھ ہی اس کے رزق بنتا چلا جاتا ہے. اس کے بعد انسان میں وہ چیزیں جو آئندہ نسل کی ضرورت کی چیزیں ہیں اس میں آتی چلی جاتی ہیں. تو جب زمین سے جب نکلے گا تو عالم نبات پہ آئے گا. عالم نبات سے جب نکلے گا تو آ گیا کاہے میں؟ عالم حیوان میں. یہ نبات جب آئے گا تو کیا کرے گا؟ حیوان اس کو کھائے گا. اب یہ جو دیکھیں قدرت نے سورہ بقرہ رکھا نا. سورہ بقرہ کیا ہے؟ نام کیا بقرہ کے معنی؟ گائے. گائے کا سورہ کیوں ہے؟ دیکھیے معجزہ ہے، ایک اعجاز ہے. کھاتی ہے گھاس، دیتی ہے دودھ. دیکھیے کتنا پاک ہے. گھاس ہے، گھاس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن ایسی ہیلتھی غذا دیتی ہے کہ جس کا تصور نہیں ہے. آج کہتے ہیں کہ ڈائٹ کا پورا جز جو ہے دودھ ہونا چاہیے. خدا 1400 سال پہ تو ہے گائے ہے حیوان، لیکن وہ بھی طیب حیات کے لیے آپ کو ذریعہ فراہم کر رہی ہے. گھاس کھا رہی ہے، دے رہی ہے دودھ. تو وہ گھاس بن رہا ہے، کلیننگ مشن ہے، اندر ایک فیکٹری ہے. طالب ہوں اس فیکٹری میں پورا پروسیس ہو کر کے خدا نے نکالا کیا؟ دودھ، جو انسان کے لیے لبن کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے یہ لبن ہے، شعر بہت ہی ضروری، انسان کے اجزاء کا بہت اہم چیز ہے جس سے سب چیزیں بنتی ہیں. ٹھیک؟ یہ ہو گیا عالم حیوان. چوتھا عالم کیا ہے؟ بولیے نہیں، میرے ساتھ رہیے. میں آج صرف 3 یا 4 عالم کو بتاؤں، اس کے بعد کل پورے کروں گا. عالم جماد، یعنی مٹی سے ہم نکلے، کہاں پہنچے؟ گھاس تک پہنچے. گھاس سے نکلے کہاں تک پہنچ گئے؟ حیوان تک. اب حیوان سے چوتھا مرحلہ ہے انسان کا. یہیں پر رک گئے ہم. کیوں؟ لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. قرآن مزیدار قرآن. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے جہنم کی آگ کو بھڑکایا. پروردگار کیوں بھڑکایا ہے؟ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے. کہنا اس آیت میں نماز روزہ کچھ بھی نہیں. ہم نے ان کو عقل دی ہے، استعمال نہیں کرتے. جگہ دے دی ہم نے، پاور آف ریزننگ دی ہے ان کو، عقل دی ہے، مگر یوٹیلائز نہیں کرتے.
پہلا ہم نے ان کو عقل دی ہے استعمال نہیں کرتے، آنکھ دیے ہیں دیکھتے نہیں ہیں، کان دیے ہیں سنتے نہیں ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ اولئک کل انعام، یہ جانور جیسے ہیں، خدا کا دنا جانور سے بدتر ہیں، کم از کم جانور تو فطرت پہ عمل کر رہا ہے، اس نے فطرت کو بھی برباد کر لیا ہے۔ توجہ کا طالب ہوں۔ اب کیا ہوا؟ 4 عالم آپ سیکھیا، 4 عالم۔ پہلا عالم ہے عالم جماد، عالم نبات، عالم حیوان، عالم انسان۔ انسان اگر عقل کو استعمال نہیں کیا، آنکھ کو جیسے دیکھنا چاہے نہیں دیکھا، کان کو جیسے سننا چاہے نہیں سنا، تو کیا ہو گیا؟ ہو گیا جانور۔ چوتھے عالم سے کہاں گیا؟ نیچے آ گیا، نیچے آ گیا نا بھی عالم حیوان میں۔ خدا کا دن یہ عالم حیوان سے نیچے ہے۔ نیچے کون سی چیز ہے؟ عالم نبات، عالم نبات سے نیچے اور کیا ہے؟ عالم جماد۔ حیوان، انسان تو انسان رہنا چاہیے تھا، وہ نیچے کیا ہو گیا؟ پتھر۔ اب پتھر کو بت بنائیے روتا نہیں ہے، اس کو واش روم میں رکھیے روتا نہیں ہے، تو وہ کون ہے جو ایجیٹیٹ نہیں کرتا؟ وہ ہے جو اوپر سے نیچے آ گیا ہے۔ اس کو خلیفہ بنا دیجئے، کچھ بھی بنا دیجئے، وہ بہت بڑھیا محمد وال محمد۔ آئیے میرے ساتھ اچھی طرح سے مولا کا قول۔ مولا نے فرمایا، عربی سے ہٹ کر ترجمہ کرتا ہوں تاکہ ٹائم باقی رہے۔ مولا فرماتے ہیں اللہ نے فرشتوں کو عقل دی، شہوت نہیں دی، اور حیوان کو عقل نہیں دی، شہوت دی۔ انسان کو عقل بھی دیا، شہوت بھی دیا، غضب بھی دیا۔ اگر یہ غضب و شہوت پر قابض ہو گیا، ملک سے بلند ہو گیا۔ اگر یہ شہوت و غضب کا غلام بن گیا، انسان حیوان سے نیچے آ گیا۔ ہاں مولا نے بھی، اب دیکھیے میرے ساتھ رہیے اچھی طرح سے۔ 2 بھائی لڑے جی، حابلو، ایک نے بھائی نے مار دیا، میت کو کیا کرنا پتہ نہیں، سنا نا قصہ قرآن میں ہے نا، سورہ مائدہ قصہ۔ فبعث اللہ غرابا، اللہ نے کوے کو بھیجا۔ اے پروردگار یہ کوے کو کیوں بھیج رہا؟ حیوان ہے، حیوان انسان کو کیسے سکھائے گا؟ ہے توجہ بتا لے، خدا کہہ رہا ہے جو نبی سے نہیں سیکھتا خدا اس کو حیوان سے سوال بڑی محمد والے جی خدا بھی تو کہا اس کا کام ہے، اس کے دین کو بچاتا ہے نا بھائی۔ جب لکھنؤ کے علماء کام نہیں کرتے تو مجھ جیسے دیہاتی کو بھیجتا، سوال پڑھیے محمد والے خدا نے ہم کو کیوں لایا مجھے نہیں معلوم۔ سب لوگ امریکہ جاتے ہیں، کینیڈا جاتے ہیں، یوروپ جاتے ہیں، یہ میں ہی بیوقوف ہوں جو وہاں سے یہاں آتا ہوں جی جی سمجھ رہے کیوں آتا ہے باق مجھے نہیں معلوم، ادھر کا حکم ہے آ جانا ہے، مجھے نہیں معلوم کیوں آتا ہوں، اس لیے کہ خدا کہتا ہے کہ کام کرو، کس سے کیا کام کرواتا ہے وہی جانتا ہے۔ سلوات پڑھیے محمد
فبعث اللہ غرابا، خدا نے کوے کو بھیجا، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا، مارنے کے بعد تیسرے کوے نے چونچ سے زمین کو کھود کر کے اس کو دفن کر دیا۔ تب یہ سمجھا کہ ہائے یا لیتنی کنتو، کاش میں یہ کوا ہوتا، خدا حسرا تجھے میں نے انسان بنایا، تجھے میں نے انسان بنایا، تو کوا ہونے کی تمنا کر رہا ہے، تو فرشتوں سے بھی بلند ہونا چاہیے تھا۔ میرے جوانوں، میرے بچوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، دین میرے گھر کا نہیں ہے، دین اللہ کا ہے، اور اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے میں بچاؤں گا۔ اگر اس بچانے میں میرا کچھ حصہ ہو گیا تو میری قسمت ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ حیات طیبہ بہت خطرناک موضوع ہے، بہت خطرناک۔ 2 دن میں کوشش کروں، اللہ مجھے 3 دن تک میں نے مقدمے کی گفتگو کرتے ہوئے اس نتیجے تک لانا چاہتا ہوں، اور لے کے جائیے اور کوشش کیجئے بدلنے کی، انجوائمنٹ کے لیے مت سنیے، کوشش کیجئے بدلے۔ میں بھی بدلتا ہوں آپ کے ساتھ، میں نہیں کہتا ہوں کہ میں پاک ہو گیا ہوں، میں طیب حاصل کروں، نہ، میں کوشش کرتا ہوں آپ کے ساتھ بھی۔ میرا استاد کہتا ہے کہ کپڑے دھونے کی نیت ہوتی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے ہاتھ بھی صاف ہو گئے۔ جی جی، ہم بھی جب آپ کو بولتے ہیں ہمیں بھی پتا چلے، بعد میں معلوم ہوتا ہم بھی پاک۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی۔ چار عالم کو، آج 4 عالم کو، کل انشاءاللہ، کل پرسوں ترسوں 3 بہت، کل 3 عوالم ذرا سا خطرناک ہے، مگر کوشش کروں، یہ سالک کی عرفان کی باتیں ہیں، مگر چونکہ حیات طیبہ تک ہم کو پہنچنا ہے، یہ باتیں ضروری ہیں۔ تو نباتی عالم، جمادی عالم کے بعد نباتی عالم، نباتی عالم کے بعد حیوانی عالم، حیوانی عالم کے بعد انسانی عالم۔ اعداء و عدو للمرء، کیا پرابلم ہے دنیا میں؟ تحریر سے وال اسٹریٹ تک، ہندوستان کے ہر دیہات میں ہر بچہ، ہر ایک انسان پریشان ہے۔ قانون بن رہے ہیں، قانون کے نفاذ اس میں نہیں ہو سک رہا ہے۔ کیوں؟ معصوم فرماتے ہیں اعداء و عدو، سب سے بڑا دشمن، میں سمجھ رہا ہوں بہن دشمن، بھائی دشمن، تھوڑی جائیداد کا جھگڑا ہوا، میرا بھائی دشمن، ہم کیا کریں؟ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، یہ کہتا نا بھی ذرا سے ہم کیا کریں بھائی، بھائی کے بھائی دشمن ہو گئے یار، کیا کریں؟ بہن ہی دشمن ہوگی نہ بھیا، دینا سیکھو تب کہیں لوگے، ہارنا سیکھو کب کہیں جیتو گے۔ کبھی یہ خاندان کے مسئلے میں سب سے اہم رشتہ داری ہے، جائیداد کی کوئی اہمیت نہیں ہے، رشتہ داری کی اہمیت۔ رشتہ داری میں یہ کرو، ہارنا سیکھو، خدا تم کو بہت دے دے۔ سب سے بڑا دشمن حدیث میں ہے، 2 چیزیں ہیں، اعداء عدو للمرء، مر کہتے ہیں انسان، شخص، کسی بھی شخص کی 2 چیزیں بہت دشمن، الشہوہ والغضب۔ غضب کہتے ہیں غصہ، شہوت کہتے ہیں شہوت، اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ شہوت عموماً ہمارے پاس ہیومن بایولوجیکل فیکٹ ہی کو کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں، کھانے کی بھی شہوت ہے، لباس کی بھی شہوت ہے، نگاہوں کی بھی شہوت، سننے کی بھی شہوت، بولنے کی بھی شہوت۔ یہ شہوتیں کئی قسم کے ہیں، ان شہوتوں سے بچنے کا سلیقہ کیا ہے؟ آنکھ وہیں چلے جہاں وہ حکم دے رہا ہے۔ تو اس کے معنی کہ میں نے شہوتوں سے، حدیث میں ہے کہ نامحرم کی طرف نگاہ یہ شیطان کا تیر ہے، یہیں سے زنا شروع ہوتا ہے، استغفر اللہ۔ اور یہ نامحرم کی طرف دیکھنا اس زنا سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ ابتدا یہیں سے ہے۔ ریڈ لائٹ سے پہلے ایمبر ہے، خدا کہہ رہا نا حرام سے پہلے یہ رکو، اس کو روکنے کا کون روک سکتا ہے؟ حیوان نہیں روک سکتا۔ ہے توجہ کا طالب ہوں، مولا کا قول یاد ہے نا، مولا نے کیا فرمایا؟ اللہ نے ملائک کو عقل دی، شہوت و غضب نہیں دیا، حیوان کو عقل نہیں دی، شہوت
اور غضب دیا، انسان کو عقل بھی دی، شہوت بھی دیا، غضب بھی دیا۔ اگر اس نے عقل استعمال کر کے شہوت اور غضب پر حاوی ہو گیا تب ہو گئی اس کی زندگی پاک، مگر یہ نہیں کیا تو پھر کہاں پہ ہو گیا؟ پھر وہ حیوان سے نیچے ہو گیا، ہے نا بھی بات۔ اب آئیے دو چیزیں بہت اچھی طرح سے، شہوت، غضب، نگاہوں کو بچانا کہاں سے؟ مولا عامل، سب لوگ کہتے ہیں، سب لوگ اللہم عجل فرج، سب کہتے ہیں مولا تشریف لائیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں مولا آنے کے ساتھ لڈو بٹیں گے، آتے کچھ نہیں کرنا پڑے گا، کھانا آ رہا ہے، حوریں آ رہی ہیں، مزے کریں گے۔ رانگ نمبر، دعا غلط کر رہے ہیں آپ، مولا کو بلا رہے ہیں، ٹربل کر رہے ہیں۔ مولا کو بلانے سے پہلے معرفت حاصل کیجئے، مولا وہی کریں گے جو مولا علی نے کیا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد دعا کرنے سے پہلے معرفت حاصل کیجئے، کس کو بلا رہا ہوں میں؟ آیا میرا گھر قابل ہے؟ میرا وجود قابل ہے؟ لا تدخل الملائکہ فی بیت فیہ کلب والمجنب والسورہ، جس گھر میں کتا ہو اور مجسمہ ہو اور مجنب ہو، جس پہ غسل واجب ہو اس نے غسل نہ کیا، خدا اس مقام پر ملائک کو نازل نہیں کرتا۔ اس لیے حکم ہے سارعوا الی المغفرہ، کوشش کرو جلد سے جلد پاک ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ملک جو نازل ہونے والے ہیں وہ نہ نازل ہو۔ کتا گھر میں حفاظت کے لیے رکھیں جی، مومنین کرام با تمکین، کتا گھر میں۔ نیو یارک میں جو پیٹس ہیں، نیو یارک میں جو کتے بلیاں ہیں، اگر ان کو ختم کر دیا جائے تو تھرڈ ورلڈ کنٹری کے غریب کھانا کھا سکتے۔ میں بہنوں سے، بزرگوں سے خواہش کرتا ہوں، ایک کتے پہ جو 1 مہینے کا خرچ آتا ہے اس کو کٹ ڈاؤن کیجئے، کسی کو دے دیجئے، کسی یتیم کو پال لیجئے۔ انسانیت، اگر انسانیت نہ برتے تو پھر کیا ہے؟ حفاظت کتا نہیں کرتا، حفاظت عقل کرتی ہے، حافظ ذات پروردگار ہے، حفاظت ذات پروردگار کی طرف سے۔ علماء اخلاق یہ کتا یہ گھر نہیں کہتے، تم یہ سمجھ رہو یہ کتا ہے یہ گھر، نہ، غلط۔ اصل میں گھر سے مراد یہ وجود۔ مورل سائنس کے ٹیچرز جو ہمارے پاس کیا ٹیچ کرتے ہیں ہم کو، ہمیں کہتے ہیں یہ کتا یہ گھر جو کہہ رہے ہیں یہ نہیں، اصل میں اس حدیث کے بہت رخ ہیں، ایک رخ تم ڈیپ جاؤ، یہ گھر سے مراد تمہارا وجود ہے، کتے سے مراد غصہ ہے۔ یعنی اس گھر میں ملک نہیں آتا جس میں کتا ہو، یعنی اس گھر میں، اس وجود میں خدا رحمت نازل نہیں کرتا جس میں غصہ ہو۔ کتنا غصہ ہے، سارا غصہ بیوی پہ ہے، بیچاری ملی دن بھر محنت کرتی ہے، حالانکہ اس کو محنت کرنے کا بھی کوئی فریضہ نہیں ہے۔ میں ایسی مجلس پڑھوں گا کہ کل چائے بھی نہیں ملے گی آپ کو۔ میری طرف سے نہیں ہے، اسلام نے کہیں نہیں دیا ہے اس کو، آپ کو حق نہیں دیا کہ بیوی سے کہیں بنا دو چائے، کافی بنا دو، کھانا بنا، نہ، وہ کرتی ہے، اس کے احسان مند کیجئے۔ اسلام میں عورت ہے کوئین، ملکہ۔ ہمیں نہیں معلوم ہے، ہم ہندو کلچر میں رہتے ہیں، اسلامک کلچر میں نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وہ کرتی ہے تو شکر ادا کیجئے۔ مجھے ایرانیوں کی بات چیزیں بہت پسند آتی ہیں،
ابھی جیسے بیوی نے لا کر کے ٹیبل کو دست شما درد نہ ہو، خیلی ممنون، آپ کے ہاتھوں میں درد نہ ہو، آپ کو خدا سلامت رکھے، اچھی چیز ہے، اکنالج کیجئے کسی کے احسان کا. اگر یہ کرنے لگے بچے بھی یہی سیکھتے ہیں، بچے بھی یہی سیکھتے ہیں نا کہ کیسے ہونا چاہیے، اپروچ کیسے ہونا چاہیے جی. تو ہم لوگ کیا ہوتا ہے باہر ماشاءاللہ، باہر ہیومیریس ماشاءاللہ، مذاق ہنسی سب کچھ، گھر میں داخل ہوتے ہی صدام لعنت اللہ علیہ جی. باہر میرا بھی امتحان باہر نہیں ہے، میرا بھی امتحان، میں باقری ایسے ماما باہر نہیں ہے. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں سرٹیفکیٹ وہ جو سپاؤس دے. لوگ باہر کہتے متقی پرہیزگار، یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے. میری بیوی کہے زکی بہت اچھا ہے، باقری بہت اچھا ہے، تو سمجھیے وہ میری انسانیت ہے. میں میری بیوی کو دوں، بیوی مجھے دے سرٹیفکیٹ. باہر والے نہیں دیتے. انسان سونے کو گھس کے دیکھو، انسان میں بس کے دیکھو. کسی کو پہچاننا ہو تو رہ کے دیکھو. الگ رہ کر کے بہت آسانی سے انسان کچھ کہلوا سکتا ہے، لیکن ساتھ رہ کر کے انسان بننا بہت مشکل ہے. امام خمینی سے انتقال کے بعد، امام خمینی کے انتقال کے بعد رپورٹرز، ویسٹرن رپورٹر آیا امام خمینی کی زوجہ سے پوچھنے کی انٹرویو کے لیے، بتائیے آپ کے شوہر کے کیا کمالات ہیں. اس نے کہا کیا کمالات ہے؟ میری زندگی میں اس نے کبھی چائے بنانے کو نہیں کہا، خود بناتا تھا، خود چائے کی پیالی دھو کے رکھ دیتا تھا، تب کہیں خمینی بنا. چلو بات بڑی محمد دیکھیے بہت اچھی طرح سے اکنالج کیجئے. اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو اکنالج کریں، اس کو بہت زیادہ بتائیں ہاں بھئی ہم لوگ، ہمیں آپ کی محنتوں کا ہم بالکل شکریہ، آپ کا فرض نہیں تھا، آپ نے کیا ہے. تو یہ اس میں محبت میں اضافہ ہوتا ہے. علماء اخلاق، مورل سائنس کے ٹیچرز یہ کہتے ہیں یہ کتا، یہ گھر اور کتا نہیں ہے، وجود ہے گھر اور کتا ہے غصہ. جس کے پاس غصہ ہوتا ہے رحمانی قوت آتی نہیں. تو حیات پاک کس کی ہے؟ جس کے پاس غصہ نہ ہو. کیسے غصہ کو پی جائیں؟ غصہ نہ ہو کہ مانے نہیں، غصہ ہونا چاہیے. خدایا تو نے غصہ دیا ہی کیوں جو چیز اچھی چیز نہیں ہے؟ کہ یہی تو کمال ہے، غصہ میں نے دیا ہے پازیٹیو استعمال کرنے کے لیے. دیکھو گناہ سے بچنے کے لیے غصہ دیا ہے تاکہ یہ گناہ نہ کرو. تم پازیٹیو قوتوں پہ استعمال کرنے کے لیے اس غصے کو استعمال کرو. جاؤ دشمن سے لڑنے کے لیے اس غصے کو استعمال کرو، اپنے آپ سے نہیں. جی خدا نے یہ دیا ہے اصل میں. تو برادران عزیز، اس غصے کا مسئلہ کیا کرنا چاہیے؟ اب دیکھیے بات آتی ہے. ہم لوگ سمر میں آپ لوگ کریں، کوشش کرنا چاہیے بچوں کو سمر کلاسز رکھیے. ہالیڈیز ہوتے ہیں نا بھائی 2 مہینے کے. کوئی ہے پروگرام آپ کے پاس؟ 2 مہینے بچے ادھر ادھر پھر رہے ہیں، کوئی ہے پروگرام؟ نہیں. ہمارے پاس باقاعدہ کلاسز ہوتے ہیں مغربی دنیا میں، ہر جگہ جائیے. ہم لوگ کبھی ان کو لے جاتے ہیں کیمپ میں، لے جاتے ہیں جنگل میں، لے جاتے ہیں 2-4 دن رکھتے ہیں. پورا اسلامی تعلیم، کھیلو کودو وغیرہ، دین بھی سیکھو، اس کے دین بھی سکھا دو. پہلی مرتبہ لاسٹ ٹائم جب لے گئے تو وہاں پر جو کیمپ کا گارڈ تھا اس نے کہا سب کو بٹھا کر کے سم لیسنس، تھوڑے سے سبق سیکھو اچھی طرح سے. سبق یہ پہلا سبق یہ ہے کہ یہاں بیئرس ہیں، رینچ بھی ہیں جنگلی. سب بچے پریشان ہو گئے. ہم آئے یہاں پر کہ حقیقت ہے یہاں پر پہلے تو آتے نہیں ہیں. اگر آئیں تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو کیا کرنا چاہیے کہ پلے ڈیڈ. جب حملہ کرے ریچھ کیا کرو؟ پلے ڈیڈ، مردہ بن جاؤ. یہ لیجئے مرد ہونے کے لیے، مرد ہونا ہو تو مرنا بھی پڑتا ہے. تو جی آسان. مولا نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ موت آنے سے پہلے. توجہ کا طالب ہوں. مولا نے فرمایا موت آنے سے پہلے مرو. کیسے مر سکتا ہے انسان موت آنے سے پہلے؟ کیا ممکن ہے؟ کہ موت کو ڈیفائن کرو. موت کیا ہے؟ موت ہے فزیکل لائف سے ہٹ جانا، یعنی مادے میں رہو، مادے کے نہ ہو جاؤ. گھر تمہارے لیے ہے، تم گھر کے لیے نہیں ہو. دولت تمہارے لیے ہے، دولت تمہارے لیے ہے، تم دولت کے لیے نہیں ہو. اگر یہ ہے تو اس کے معنی کہ تم نے حیات کو پا لیا. تو انہوں نے کہا کہ پلے ڈیڈ. اسی طرح کبھی کتا آپ کو چیس کرے، کیا کرنا چاہیے؟ بھاگیے، وہ آپ سے زیادہ بھاگتا ہے. تو کیا ہے نا، کہتے ہیں کہ کتا اگر بھاگا رہا ہے تو کھڑے ہو جاؤ.
ہمت چاہیے مرد. اسی لیے رسول اللہ نے کون ہے اس کتے کا حملہ ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو کھڑا ہو جائے, جو استقامت دکھائے. تو حضور اگر حملہ کرے کتا یعنی کیا کرنا چاہیے؟ کھڑے ہونا چاہیے. حدیث میں کیا ہے؟ غصہ آ گیا تو کیا کرو؟ اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, اس لیے کہ اب تم انسان نہیں ہو. صلوات پڑھیے محمد حیات طیبہ. کہاں تک پہنچے ہم لوگ؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ عوالم عالم جماعت سے بلند ہو جائیے, عالم نبات تک پہنچیں گے, عالم نبات سے بلند ہوئیے, عالم حیوان ہوں گے, عالم حیوان سے بلند ہوں گے تو عالم انسان, اس کے بعد ہے عالم رحمانی, عالم نورانی, عالم روحانی. کل انشاءاللہ بحث کو وہاں پر پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. تب آپ کو پاک حیات سمجھ میں آئے گی کہ ایسی زندگی جس میں انسان بچ جائے. مولا امیر المومنین ہزاروں جانیں قربان. ہر بلندی خرد اور کمالات کی ہے علی کے لیے یا نبی کے لیے, چن لیا اس لیے میں نے باب علی اپنے افکار کی برتری کے لیے. نعرہ حیدری, نعرہ صلوات, میری بالی پہ بھی ہوگا نور علی, میری مرقد میں بھی ہوگا نور علی, تو نے حیدر سے کیوں دشمنی مول لی, اب ترستے رہو روشنی کے لیے. ہم سمجھتے ہیں روشنی وہ روشنی ہے, یہ علم کی روشنی ہے. مولا کون ہے؟ جو انسان کو انسان بناتا ہے. قصہ کہیں پر اگر میں نے پڑھا ہے تو مگر دہرانا اچھا ہے. فذکر ان نفعت الذکر, بعض اچھی چیزوں کو بار بار دہراؤ تاکہ نفع دے. مولا امیر المومنین ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ, شہزادی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ. دروازے کو ناک ہوا, کام کہ میں آ سکتا ہوں؟ باب رسول اللہ بابا تشریف لائیے. اندر داخل ہوئے. فاتح خیبر دال کو صاف کر رہا تھا. علی ایسا, ہم کیسے؟ ہم نے کیا کیا؟ وہ اور ہیں, ہم اور. ہم وہ کہاں بنے؟ پھر آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ پتھر بننا چاہتے ہیں؟ صلوات پڑھیے محمد. کیا بننا چاہتے ہیں آپ؟ کوئی اور بننا چاہتے ہیں؟ علی بغیر کہاں جائیں گے؟ کہیں اور نہیں جائیں گے. مولا دال صاف کر رہے ہیں. دال عدس بہت آسان ہے, خیبر کا دروازہ ہے, بہت مشکل ہے. دال صاف کر رہے تھے. رسول اللہ نے السلام علیکم, وعلیکم السلام, تشریف لائیے. دیکھا رسول اللہ نے مسکرایا. اچھا علی, اگر ہم ہوتے ہمارا داماد کر رہا ہوتا, مذاق تو ضرور کرتے, جورو کا غلام ہو گیا. جی بیوی کا غلام ہو گیا. رسول اللہ نے مسکرا کے کہا, یا علی تمہیں معلوم ہے ایک مرتبہ بیوی کی جو خدمت کرتا ہے, گھر میں کاروبار کام کرتا ہے, مدد کرتا ہے, اس کا ثواب کیا ہے؟ مولا کی ہمیشہ سے عادت تھی, اللہ کا نبی بہتر جانتا, اللہ کا نبی بہتر جانتا, اللہ کا نبی بہتر جانتا ہے. اخلاق کا تقاضا ہی یہی ہے کہ ہمیشہ صلوات پڑھیے محمد. دیکھیے سمجھ میں, مولا ہمیشہ اللہ کا رسول بہتر جانتا, اللہ کا رسول بہتر جانتا. مگر تاریخ میں ایک مقام ہے, مولا نے کہا یا رسول اللہ آپ بتائیں گے یا میں بتاؤں؟
مولا نے فرمایا یا رسول اللہ کا بہتر نبی بہتر جانتا، یا علی جو کوئی گھر میں ایک مرتبہ مدد کرے اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب۔ ہم سمجھتے ہیں حج چکر کا نام ہے، حج ہے کردار کا نام۔ حج حاصل کیجئے، کل کس کس کو عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے، دیکھنا ہے۔ جی کل کتنے حاجی ہیں، بہت آسان ہے حج کرنا، بہت آسان ہے عمرہ کرنا، بہت مشکل ہے گھر میں۔ تو کیا کہنا چاہتے ہیں مولا؟ آداب و عدوک، سب سے بڑا دشمن تمہارے دو چیزیں ہیں، شہوت، سب سے زیادہ شہوت یافتہ انسان آنکھ، انسان کے اجزاء، حدیث میں ہے کہ سارے اجزاء شکر گزار ہو سکتے ہیں مگر آنکھ نہیں، سحری نہیں ہوتی۔ جس نے آنکھ کو بچا لیا اس کی روح اچھی ہو جائے گی، جس نے شکم کو بچا لیا اس کا جسم اچھا ہو جائے گا۔ تو کھانے پہ شہوت مت کیجئے، مل گیا، حدیث میں ہے، میں نے سنائی تھی پھر سنی، حدیث میں مولا نے فرمایا بیٹا حسن 4 چیزیں کرو۔ ہمارے پاس فلاں روشی سب آج کل آ گئے نا بھی ماشاءاللہ، ہندوستان میں کتنے نکل گئے ہیں چینلز جس میں کہتے ہیں وہ فلاں ہندو، کیا نام ان کا، کچھ بھی ایک نام ہے ان کا درس ہو رہا ہے، لوگ سن کے متاثر ہوتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں مولانا کیا کیا چیزیں یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ جی کوئی بھی ہوگی، نام کیوں لے رہے ہیں، ہم کو کیا ضرورت ہے، بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ناموں سے دیکھیے کتنے متاثر ہیں۔ جی اب اچھی طرح سے دیکھیے، ہماری علوم سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے دوسروں کے جہل کی باتوں سے متاثر، ہمارا علم سے واقف ہوتے تو دوسرے کے جہل سے کبھی متاثر نہیں۔ مولا نے فرمایا بیٹا حسن 4 چیزیں کرو، تمہیں کبھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ 4 چیزیں کرو، کھانے پہ اس وقت تک مت بیٹھو جب تک بھوک نہ لگے، نمبر 1، بھوکے بیٹھو نہ، مت دو، دونوں ہاتھوں کو صاف کرو، پانی سے دھو اچھا مگر پوچھو نہیں۔ 1400 سال پہلے آج ٹاول میں سب سے زیادہ جراثیم کس میں ہے؟ اس ٹاول میں۔ مولا فرماتے ہیں ہاتھ کھانے بیٹھو تو جب دھو دونوں اچھا صاف دھو لیکن پوچھنا نہیں۔ تیسرے ہر لقمے کو بہت چبا چبا کے کھاؤ۔ چوتھے دسترخوان وقت چھوڑو جب بھوکے رہو۔ اب اس کے بعد کہاں ڈاکٹر کی صلوات پڑھیے محمد والا۔ خدایا پروردگارا اس گھر کی ہدایت ہمیں فرما دے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ شہزادی بچوں کو لاتی ہیں، پیر کانپ رہے ہیں، بیٹی کیا ہو گیا؟ 3 روزے رکھے تھے اور 3 دن کے فاقوں کے بعد یاد آیا، پروردگار کیا میرے اہل بیت بھوکوں مر جائیں؟ آواز قدرت آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتوا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ السمیعا بصیرا۔ تو آج کیا باقی رہا؟ وہ آیت باقی رہے گی، سورہ باقی رہے گا، پورا شان اہل بیت میں۔ کیا شان ہے؟ کھا لینا کمال نہیں ہے، کھلا دینا کمال۔ تو یہاں پر یہ اور 19 رمضان سن 40 ہجری میرا مولا جا رہا ہے، ایک مرتبہ مرغابیاں سامنے آئیں تو زینب یہ بے زبان ہے، ان کا خیال رکھنا اگر ان کو کھلا نہ سکو تو آزاد کر دو۔ اے علی یہاں تو ہیومن رائٹس کا مسئلہ نہیں ہے، انیمل ہے۔ توجہ دیکھیے کس مقام پر ہے وہ اہل بیت کا مقام، انسانی حقوق، حیوانی حقوق۔ دیکھو یہ بے زبان ہے، اگر ان کو دانا پانی نہ دے سکو تو ان کو آزاد کر دو۔
اے علی وصیت زینب سے کیوں کر رہے ہو؟ کہ یہی تو ہوگی جو 3 دن کی بھوکی پیاسی بچوں کو کربلا کے میدان. عجیب ہے کہ بہت کس مقام پر یہ اہل بیت ہیں، کس منزل پر ہیں. ہم کو کربلا کو اس رخ پر بھی دیکھنا ہے. میں نے ابھی حال ہی میں ایک حدیث دیکھی، بہت رونا ہے. ہم لوگ ہمیشہ سنتے ہیں کہ مولا سجاد کے پاس جب بھی پانی آتا تھا کربلا کا رخ کرتے تھے، السلام علیکم. جب بھی پانی آتا تھا، ایک مرتبہ جب بھی پانی آتا تھا، 35 سال پانی آیا، وضو کے لیے پانی آتا تھا کربلا کی طرف، السلام علیکم یا ابا، بابا 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 میرا سلام ہوئے پیاسے بابا. روایت جو میں نے دیکھی ہے، نہ صرف پانی پہ روتے تھے، کھانا بھی جب آتا تھا، جب بھی کھانا آتا تھا مولا بے اختیار روتے تھے، اس لیے کہ 3 دن کی بھوک پیاس. اجرکم علی اللہ. مولا نے فرمایا تھا بیٹا جب مدینے واپس پلٹ کے جانا چاہنے والوں کو سلام کہنا، شیعتی ما ان شربتم ما واغبن فذکرونی. جب کبھی پانی پینا اب پانی کا مزہ کیا رہا، مزہ کیا رہا، جب کبھی پانی پینا ہماری پیاس کو یاد کر لیں. اجرکم علی اللہ. بس 2 جملے، خدا کسی غم میں نہ رولائے. مولا امام سجاد کربلا کے واقعے کے بعد گھر سے باہر کم نکلتے تھے. جب کبھی نکلتے کسی کام سے تو چھوٹے چھوٹے بچے دوڑتے ہوئے قصابوں کے پاس جاتے تھے کہ مولا آ رہے ہیں. اس لیے کہ قصاب کیا کرتے تھے، بکروں کے سروں کو کپڑا ڈال دیتے. اگر کوئی کھلا نظر آتا تو پوچھتے تھے بتا تو ذبح جب کرتا تو کیا کرتا. کہ مولا ہمارا سلیقہ یہ ہے، ذبح کرنے کے لیے پہلے پانی پلاتے ہیں، اگر کوئی جانور ہو تو ہٹا دیتے ہیں. تجھے معلوم ہے میرے بابا کا سب کیسا منحال کہتے ہیں کہ میں مولا کو تسلی تشفی دینے کے لیے، تعزیت دینے کے لیے، کنڈولینس پیش کرنے کے لیے مولا کے پاس گیا. بیت الشرف میں دیکھا پرنالے سے پانی گر رہا تھا. میں نے ابا کو سمیٹا. کسی نے کہا منحال یہ پانی نہیں ہے، تیرا مولا رو. کیسے ممکن ہے کہ پرنالے سے پانی آ جائے. چھت پر جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، کیا دیکھا مولا کے سامنے وضو کے لیے پانی ہے. زوروں کی پانی مذاب میں تبدیل ہوا، پانی پھینک دیا گیا. مولا سلام کر کے بیٹھ گئے. ہم بھی تو کہتے ہیں نا جب کبھی کسی کے پاس پرسے کے لیے جاتے ہیں تھوڑی دیر رونے کے بعد کہتے ہیں کب تک روئیے گا، صبر کیجئے. منحال بھی کہتے ہیں مولا کب تک روئیے گا. مولا نے پہلو بدل کے کہا تو نے انصاف نہیں کیا. یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا جدا ہوا تھا، اتنا گریا کیا. اب یبدت عینا، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی. منحال میرے سامنے میرا پورا گھر تباہ ہو گیا. منحال بھی دیر تک روتے ہیں، بس آخری جملہ، دیر تک روتے ہیں. پھر بھی چاہتے ہیں، ہمت کرتے ہیں مولا کو تشفی دی. مولا آپ ہی تو فرماتے تھے شہادت آپ کے گھر کا شرف ہے. مولا پہلو بدلتے ہیں، شہادت شرف ہے، لیکن ماں بہنوں کا بازاروں میں ہے. جب کبھی پوچھا جاتا کہاں تکلیف ہوئی، کربلا کا نام نہیں لیتے تھے.
الذين ظلموا أي منقلب ينقلب ألا لعنة الله على القوم الظالمين. ایک سورہ فاتحہ 3 اخلاص اپنے اپنے مرحوم اور اس کے ساتھ شہداء، اس کے ساتھ مرحوم مولانا جناب ذیشان ہدایتی جن کا بھی حال ہی میں انتقال ہے، مولانا عقیل غروی صاحب کے بھائی، ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 اخلاص سے شاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک صراط بسم اللہ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا بينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سوال و جواب 5 منٹ ہے. صلوات پڑھیے محمد والا. جی جو معصوم ہے، اور کل آپ نے بتایا کہ اہل بیت جو قرآن پاک بھیجتے تھے اور قرآن پریکٹیکل کے لیے اہل بیت پاک بھیجتے تھے. اور پرسوں ایک سوال آیا تھا پردے کے لیے جس میں آپ نے کہا تھا وداؤٹ میک اپ اتنا پارٹ انکور کر سکتی ہے، لیکن جو پریکٹیکل مل رہا ہے کربلا میں وہ مینلی جو ہے چہرے کو کور کیا گیا، اور جناب سکینہ نے بھی ہاتھ سے چہرے کو ہی کور کیا. یہ ڈفرینٹ. جی ہاں، ایک تو ہے منیمم، ہم جو بات کر رہے تھے منیمم، ایک ہے میکسیمم. اچھا ہے کہ عورت پورے چہرے کو بھی چھپائے، بہت اچھا، لیکن اس کے لیے واجب نہیں. چہرہ کھلا رکھ سکتا ہے. اس کے پیچھے دیکھیے ہمارے پاس شریعت کے احکام. سوال بھی ریکارڈ ہو جائے. اچھا، سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ عرض کیا تھا کل کہ عورت کو چہرہ اور ہاتھ کے پنجے اس کے علاوہ سارا بدن چھپانا چاہیے. اگر وہ میک اپ کر رہی ہے اس کے لیے پورا حجاب ہونا چاہیے. سوال یہ ہے کہ جناب زینب و شہزادی کے چادر کا تو تذکرہ آ رہا ہے، اس میں پورا حجاب تھا. شریعت نے ہمیں جو حکم دیا ہے منیمم پردہ اور میکسیمم پردہ. ایک بہترین کتاب ہے، میری بہنوں کو پڑھنا چاہیے، خوبصورت کتاب ہے. اس کتاب کا نام ہے حقوق نسوان، رائٹس آف وومن. انگلش میں موجود ہے اور آن لائن بھی موجود ہے، اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے. خوبصورت کتاب ہے، خصوصاً آج کی نوجوان لڑکیاں اس کو پڑھنا ضروری ہے. حجاب کے تمام افادیت پہ بحث کی ہے شہید مطہری نے. تو منیمم پردہ اس کا جو الاؤڈ ہے اتنا ہے. اگر ایسا ہی ہے تو حج میں کیوں خدا حکم دے رہا ہے کہ کھلا رکھو؟ احرام حج میں اگر ایسا ہی ہے تو خدا نے حکم دیا ہے کہ آپ کور کر نہیں سکتے. حتیٰ جو لوگ ہمیشہ کور کرنے والے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک قسم کا سامنے ایک لکڑی جیسی آگے آتی ہے، 2-4 انچ کے بعد پردہ لگاتے ہیں تاکہ وہ شرعی طور پر وہ حکم جو ہے باقی بھی رہے اور چہرہ کے پاس. لیکن اسلام نے کیوں کہا چادر وہاں پر منہ کو چھپانا نہیں چاہیے؟ حکم شرع سب جگہ ایک ہونا چاہیے تھا. تو پتہ چل رہا ہے کہ منیمم یہ ہے اور میکسیمم وہ ہے. بس سمجھ میں نہیں انشاءاللہ. لیکن اہل بیت میں جو ہے قید ہوئے ہیں تو چہرے کا ہی مین پردہ. جی ہاں، اس کی وجوہات ہے. دیکھیے خدا نخواستہ میں بہرحال یہ مصائب کا جملہ ہے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب کبھی انسان کسی ٹریجڈی میں چلے جاتا ہے تو پہلی خواہش یہ کرتا ہے کہ اس کا چہرہ جو ہے نظر نہ آئے. اور یہ بہت پینفل ہے کہ کوفے میں پورا شہر جہاں پہ شہزادی ایسے کوئین رہی ہیں وہاں پر جو ہے ان کو کھڑا کر دیا گیا. تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلا جو چہرہ ہی کہنا بھی اسی لیے. جی بہت اچھا. ہم لوگ رہتے ہیں نان مسلم کنٹری میں، جیسے ہندوستان میں ہم ہیں. یہ سیکولر کنٹری ہے اور اسلام ٹوٹل سسٹم آف لائف ہے. ٹوٹل سسٹم آف لائف سیکولر کنٹری میں کیسے چلایا جا سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. اس پہ ایک پوری مجلس ہونا چاہیے، مگر آپ کو خلاصہ ہی میں بتا دوں. انڈین گورنمنٹ میں سب سے خوبصورتی یہ ہے کہ مسلم پرسنل لا ہے.
مسلم پرسنل لا یہ کہتا ہے کہ قانون دین کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پر، آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. مثلا فیملی پرابلم آیا، آپ جو ہے فیملی کورٹ شریعت کے اعتبار سے بنا سکتے ہیں، حکومت بھی آپ کا شکریہ ادا کرے گی، اس لیے کہ اتنے کیسز ان کے پاس ہیں، ان کو سالو کرنے کا پرابلم ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ملینس آف کیسز ہیں جو بیک لیش میں ہیں. اور اسی طرح سے وراثت کا مسئلہ ہے، بجائے اس کے کہ وہاں جانے کے وہ لوگ حتیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی جائیے کورٹ میں کہتے ہیں کہ تمہارے مولوی سے وراثت کے جو احکامات ہیں دین کے وہ لکھ کر کے لا، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے اکارڈنگ ٹو مسلم لا. تو اگر ہمارا ہی بجائے اس کے کہ کورٹ جانے کے بعد ہمارا ہی سسٹم، میں آپ کو ایک ادنا غلام ہوں، حقیر ہوں، میں کچھ نہیں کہتا، مگر ہمارا ایک وطن ہے چھوٹا سا علی پور ہے. میں نہیں کہتا کہ میں ایک بہت پرفیکٹ سے گاؤں ہے، ایک چھوٹا سا ولیج ہے، 14-15 ہزار سادات کی بستی ہے. ہمارے پاس ٹوٹل سسٹم آف ریلیجن چلتا ہے، کوئی کیس ہمارے پاس کورٹ میں نہیں ہے. بعض وقت غصے میں چلے جاتے ہیں، 4 برتن ہیں لڑکے چلے جاتے ہیں، مگر پلٹ کے ہمارے پاس ہی آتے ہیں. میں نے 4 سال پہلے مجلس میں بتایا تھا تم لوگ جاؤ کورٹ کے پاس، مگر ایک دن ہمارے پاس آنا ہے، اس لیے کہ کورٹ آپ کو گھسائے گا، خرچ کروائے گا، کوئی نتیجے تک نہیں پہنچائے گا. ہم لوگ تمہارے کیس کو ایک دن میں، ایک لمحے میں سالو کریں گے اکارڈنگ ٹو شریعہ. الحمدللہ ہمارا پورا وطن جو ہے وہ 4 دیواری میں ہم لوگ اسی انڈیا میں رہتے ہوئے حکومت دین چلاتے ہیں. تو اس کے معنی کہ انڈین گورنمنٹ اس طرح سے چلا سکنے کی اجازت دی ہے. صلوات پڑھیے محمد. غیر خمس و زکوٰۃ ادا کیے ہوئے دین میں پیسہ خرچ کرنا کیسا ہے؟ اصل میں سوال ہے کہ بغیر خمس و زکوٰۃ ادا کیے ہوئے کسی بھی امور میں، ان میں دینی امور بھی ہیں، آیا خرچ کر سکتا ہے انسان؟ اصل میں جیسے ہی خمس نہیں نکالا تو مال میرا نہیں ہے، مال کس کا ہے؟ غیر کا ہے. غیر کے مال میں میں خرچ نہیں کر سکتا. مثلا آپ کے بھائی کے 1 لاکھ روپئے ہیں، میں اس سے کپڑے لے رہا ہوں، اس سے میرے زندگی کا خرچ کر رہا ہوں، اور میں ان کو بتاتا بھی نہیں ہوں، کیا ہوگا؟ یہ غصبی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جس مال پہ خمس نہیں نکلا وہ بھی خدا کا مال ہے، اس میں خرچ کرنے کا حق ہم کو نہیں ہے. انشاءاللہ خدا توفیق. صاحب شراب، جیسے شرابیوں کے ساتھ جو ہے بیٹھنا منع ہے، تو ہم جیسے ایک پروفیشنل کورس کر رہے ہیں تو اس میں جو بھی پروجیکٹ ملتا ہے تو گروپ وائز پروجیکٹ ملتا ہے، 5 کا گروپ، تو اس میں زیادہ تر گرلز بھی انکلوڈیڈ ہیں اور بوائز بھی. تو زیادہ تر اس میں یہ بھی ہے کہ ہندو ہیں کیونکہ وہ سب شراب پیتے ہیں. نہیں، شراب سے مراد یہ ہے کہ مثلا آپ ایک ایسے مقام پہ ہیں، مثلا ایک ایسی ہوٹل ہے جس میں شراب اس وقت پیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ اس وقت بیٹھنا منع ہے. اس وقت آپ بیٹھ نہیں سکتے، اس ٹیبل پہ نہیں بیٹھ سکتے. نہیں، کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کالج بھی آئے تو رات کو ایسی پی کے آتے ہیں کہ صبح جو ہے ان کے ساتھ کام کرنے جانا ہی پڑتا ہے کیونکہ گروپ ٹیچر بنا. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ آپ جو جس کے ساتھ آپ کام کرنا ہے اس وقت وہ شرابی نہیں کہلاتا. شرابی ہے ضرور، وہ شراب پیا ہے، لیکن اس وقت جو ہے مست نشے میں نہیں ہے. اچھا ہے کہ اس وقت بھی اگر آپ اپنے آپ کو وڈرا کر سکتے ہیں تو کریں، نہیں کر سکتے چونکہ آپ پارٹ آف لائف ہے، آپ کے ساتھ رہنا ہے، تو آپ ان کی اچھی چیزوں سے لے لیجئے، بری چیزوں سے دور ہو جائیے. تا توانی بے گریز از یار بد بدتر بود از مار بد تنہا تو رد از جان برد یار بد از جانو از ایمان برد. جتنا ہو سکے برے دوست سے پرہیز کرو. برا دوست ناگ سانپ یعنی زہریلے سانپ سے بھی بدتر ہے. سانپ جب ڈستا ہے تمہارا جسم مرتا ہے، جب برا دوست ڈستا ہے تمہارا ایمان بھی مرتا ہے، تمہارا جسم بھی مرتا ہے. جی ایک کوشش یہ کیجئے کہ مجلس جو ہوئی ہے اس کے اندر بحث کیجئے. تو ذرا سا میرا مقصد یہ تھا، سوال جواب ماشاءاللہ بہت سے سوالات جو مجلس مجسمہ ہٹانے کی آپ نے جو بات کہی مجلس میں، گھر میں جو مجسمہ فرشتے نہیں لاتے، جی تو یہ مجسمہ جانور کے مجسمہ، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مثلا انسان کا مجسمہ جیسی چیز کوئی نہیں ہونی چاہیے. جانور کے مجسمے کو بھی، ڈالس کو بھی یہی ہے کہ علماء نے کراہت کہا ہے، اچھا ہے کہ اس کو نہ رکھیں، مگر شرعاً اس طرح سے حرام بھی نہیں ہے. لیکن ہاتھی وغیرہ جو ہے اس کو رکھنے میں حرام نہیں کہا ہے، بلکہ اچھا ہے کہ نہ رکھیں. مگر انسان کا مجسمہ آپ نہیں رکھ سکتے. جی جی جیسے آپ نے حج کے حوالہ دیا کہ وہاں پر جو بھی چہرہ اللہ رکھا جا سکتا ہے، اس لیے یہاں پر بھی ہو سکتا ہے. تو حج میں عام طور سے جو نگاہ جو شرعی احکام ہے اس کی لوگ پابندی کرتے ہیں، لیکن ایسی سوسائٹی
اچھا دیکھیے میں نے یہی نہیں کہا میکسیمم خوبصورت یہی ہے کہ آپ پورا جسم چھپائیں اور چہرہ بھی چھپائیں، لیکن عورت اگر کوئی لڑکی کہہ رہی ہے کہ میں جو ہوں شریعت کے منیمم کو معلوم کرنا چاہتی ہوں، میرے ریئیکشن میں، ایکشن میں، میرے کام میں، میرے جاب میں، میرے کلاس میں، اسکول میں، کیا اس کو اسلام نے حق نہیں دیا ہے؟ اسلام نے کہا حق دیا ہے. اگر وہ میک اپ نہیں کی ہے تو وہ کھلا رکھ سکتی ہے اور ہاتھوں کے پنجوں کے ساتھ. یہ شرعی حکم ہے. التماس دعا پروردگار بحق محمد وال محمد پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے. مظلومین کی مدد فرما، مومنین جہاں جہاں ان کی جان مال آبر و عزت کی حفاظت فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، بیماروں کو شفا دے. ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما. جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے. جو لڑکے لڑکیاں ناقد خدا ہے انہیں قد خدا کر دے. جو حج و زیارت کے متمنی ہے جو زیارت سے مشرف فرما. مسلمانوں میں جو تفرقہ ڈال رہے ہیں ان کو متفرق کر دے. صفوف مسلمین کو متحد کر دے. مالک جلد سے جلد ہمارے مولا کا ظہور فرما.